يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وللہ عاقبۃ الامور. تعریف و ثنا، شکر و تحمید اللہ رب العالمین کے لیے جو خالق اور مالک ہر نفس کا، ہر چیز کا، ہر شے کا ہے. درود و سلام سرور انبیاء کے لیے جو امام کائنات اور رحمت کائنات ہیں، سید الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسلام ہمارا دین، اللہ کا دین جو اس نے بھیجا، ایک جامع طریقہ ہے زندگی بسر کرنے کا، اور جامع اور کمپریہنسو طریقہ وہ ہوتا ہے جس میں زندگی کے تمام شعبوں، تمام میدانوں، تمام برانچز کے بارے میں رہنمائی موجود ہو، جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی اللہ کی خوشنودی، ابدی فلاح اور جنت حاصل کرنے کا ذریعہ بنے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اب اس دین کے آنے کے بعد اور اس نبی کے آنے کے بعد اس سے بہتر یا اللہ کا اور کوئی پسندیدہ سسٹم، طریقہ، دین نہیں آئے گا. یہ اس کا اعلان بھی ہے، اس کا فیصلہ بھی. تو اگر یہ جامع اور کمپریہنسو ہے، دین اور دنیا دونوں کی فلاح کے لیے ہے، کامیابیوں کے لیے ہے، تو پھر یقیناً اس میں اجتماعی زندگی کس طرح گزارنی ہے، مسلمان ملک میں حکومت کس طرح چلانی ہے، حکومت کے اصول، طریقے، ضابطے کیا ہوں گے، یقیناً پھر اس میں ان چیزوں کی رہنمائی بھی موجود ہے. جو آیت کریمہ ابھی میں نے تلاوت کی ہے خطبہ مسنونہ کے ساتھ،
یہ سورہ حج کی آیت ہے، 17ویں پارے سے اس کا تعلق ہے، اور ارشاد رب العالمین کا ہے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اچھے لوگوں کی، مسلمانوں کی، مومنوں کی بات کرتے کرتے اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو میں نے قدرت دی، طاقت دی زمین میں، یعنی زمین کا، ملک کا، حکومت کا نگران، والی، وارث بنایا، اگر میں نے ان کو اپنی زمین کے کسی حصے پر طاقت اور قوت دی، اقتدار دیا، تو یہ کیا کریں گے؟ باقی کام حکومت کے تو چلیں گے، کریں گے جو طریقے سلیقے سے کرنے ہیں، لیکن ان کا ایک اہم کام ہوگا اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے ملک میں، معاشرے میں۔ بات ہے حکمرانی کی، اور فرمایا جا رہا ہے کہ حکمران، مسلمان حکمران کے لیے، مسلمان حکومت، مسلمان ملک میں یہ ضروری ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرے اور کرائے، زکوٰۃ کا سسٹم قائم کرے۔ باقی باتیں بعد میں ہوں گی، اور باقی باتوں میں پھر کیا ہے؟ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اسلام کے طریقوں کو عملی طور پہ نافذ کرے، جاری کرے ملک میں، اور اس کا راستہ یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ اچھی چیزیں جنہیں اسلام نے اچھی چیزیں کہا ہے، لوگوں کو ان کا پابند کرے، ان کا حکم دے، ان کی پابندی کرائے، اور جن چیزوں کو اسلام نے روکا ہے، منع کیا ہے، برا سمجھا ہے، منکر، جن کو برا سمجھا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان کو روکے، قوت کے ساتھ روکے، قانون کے ساتھ روکے، حکومتی ریاستی طاقت کے ساتھ روکے۔ یہ اس کے بنیادی فرائض ہیں مسلمان حکمران کے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی عمرو بن حزم کو یمن کا والی مقرر کیا، گورنر کہہ لیں، ماتحت حکمران یمن کا بنایا، اور سیرت ابن ہشام جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا پرانا سورس ہے، اوریجنل سورسز میں گنا جاتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اس کو رخصت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تاکید کی، کس بات کی؟ امارہ بتقوی اللہ۔ عمرو بن حزم، میں تمہیں حکمران، گورنر، والی بنا کے بھیج رہا ہوں، میری تاکیدی حکم تمہارے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرنا۔ انسان سوچے تو ساری بات اس میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے احکام پر جو چیز عمل کے لیے آمادہ کرتی ہے، اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے روکتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کی طاقت ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خیال ہی نہیں، یا ایک موہوم، ایک خیال کہیں دماغ میں موجود ہے، یقین، وہ یقین جو عمل کی صورت اختیار کرے، وہ نہیں، تو پھر اللہ کے احکام پر عمل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب دو افراد، عورت اور آدمی، مل کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، شادی بیاہ ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے،
تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اس موقع پہ ان کو تقویٰ یاد کراتے تھے. حکمران مقرر کیا، تقویٰ یاد کرایا. نئی زندگی شروع کر رہے ہو مل کر، نیا باب کھول رہے ہو زندگی کا، تقویٰ یاد کرایا. کہ شادی بیاہ کے حوالے سے جو فرائض تم نے دونوں نے اپنی اپنی جگہ ادا کرنے ہیں، دوسرے کو جو حق دینے ہیں وہ تبھی دے سکو گے اور تبھی فرائض ادا کر سکو گے جب اللہ کا تقویٰ تمہارے دل میں ہوگا. یہی بات آپ نے عمرو بن حزم کو حاکم بنا کر بھیجتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے کہی، امرہ بتقوی اللہ. اور مسلمان حکمران کو تاکید یہ ہے کہ وہ حق والے جو ہیں، حق رکھنے والے جن کے حقوق ہیں وہ انہیں لے کر دے اور ان سے نرم برتاؤ کر دے، اور جو زیادتی کرنے والے، حق چھیننے والے، ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ سخت ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گورنر، حکام، عمال جنہیں کہا جاتا تھا، عامل اور عمال جمع، وہ مقرر کرتے تھے، اور انہیں مقرر کرتے ہوئے بھی اور وقتاً فوقتاً انہیں یاد دلاتے تھے کہ تمہارا کام کیا ہے، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے. ایک ڈیوٹی جو وہ ان کی لگاتے تھے اور یاد کراتے تھے وہ کیا ہے؟ لِيُعَلِّمُ النَّاسَ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ. حکمران لوگوں کو ان کے اور اپنے نبی کی سنت سکھائیں. عمل تو بعد میں ہوگا، پہلے سکھائیں کہ سنت ہے کیا، اس کے تقاضے کیا ہیں. اور سنت میں سارا دین آ جاتا ہے. سنت، حدیث، سنت جس کا بیان حدیث میں ہے وہ اللہ کے کلام قرآن پاک کی بہترین تفسیر ہے، تشریح ہے، تفصیل ہے. اس میں سارا دین آ جاتا ہے. تو حکمرانوں کو کہتے اہتمام کرو، اس بات کا انتظام کرو کہ لوگ دین سیکھیں. دوسرے لفظوں میں دین سیکھیں، سنت سیکھیں یعنی دین سیکھیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا، لکھا ہے کتابوں میں کہ انی لم استعمل عمالا لیضربوا ابشارکم ولیشتموا اعراضکم ویاخذوا اموالکم. لوگوں، میں نے تمہارے اوپر یہ گورنر، یہ عمال، یہ حکمران صوبوں کے، اضلاع کے اس لیے مقرر نہیں کیے کہ وہ تمہیں بے جواز ماریں پیٹیں یا تمہاری عزت کو نقصان پہنچائیں، بدگوئی سے، گالی گلوچ سے، ناروا اور بے جواز ڈانٹ ڈپٹ سے، کسی بھی طریقے سے تمہیں بے عزت بھی نہ کریں اور تمہیں بے جواز مارے پیٹے بھی نہیں. اور تیسری بات وَيَأْخُذُوا أَمْوَالَكُمْ، اور اس لیے بھی میں مقرر نہیں کرتا ہوں، یعنی ان کو منع کرتا ہوں، اس بات سے سختی سے منع کرتا ہوں کہ وہ بغیر حق کے، بغیر شرعی دلیل اور حق کے تمہارے مال تم سے لیں یا مال کا کچھ حصہ تم سے لیں. آج دنیا بات کرتی ہے انسانی حقوق کی، آج دنیا بات کرتی ہے حکمرانوں کی ذمہ داری کی اور دیانت امانت کی. لوٹ گئے، کھا گئے، بیرون ملک دولت پہنچا گئے، کبھی پاناما لیکس ہوتے ہیں، کبھی فلاں محل، سرے محل، فلاں محل، فلاں ہار، نیکلس قیمتی اور بے شمار دولت جو یہاں سے گئی اور ہمارے ملک سے اور بہت سے دوسرے ملکوں سے، تقریباً سب ملکوں سے. یہ سب کیا ہے؟ حکمرانی کے تقاضے اور وہ بنیادی بات جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن حزم کو کہی تھی کہ اللہ سے ڈرنا، حکمران بن کے جا رہے ہو، اللہ سے ڈرنا. وہ بنیادی بات بھول گئی ہے، فراموش کر دی گئی ہے. حکمرانی کے عارضی مزے، فانی مزے
ان میں کھو کر اس کی ذمہ داریاں اور اس کی جواب دہی جو ہونی ہے ہر حال میں، اس کو لوگ بھول گئے ہیں، فراموش کر دیا۔ حدیث کے مطابق لوگوں کی، عوام الناس کی خیر خواہی اور ان کے ساتھ حتی الامکان نرمی، یہ بنیادی صفات ہیں مسلمان حکمران کی۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا میری امت پر جو حکمران ہو، مسلمان ہو کوئی بھی ہو، میری امت اس کے کسی حصے پر جو حاکم بنے اور ان کی خیر خواہی نہ کرے، خود غرضی میں پڑا رہے، ذاتی دولت، ذاتی جیبیں بھرنے میں لگا رہے، یا ان کے کام نہ آئے، ان کے جو ضروری جائز کام ہیں ان کی طرف وہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ خیر خواہی میں کون سی چیزیں جو نہیں آتی، سب آ جاتی۔ ان کی خیر خواہی نہ کرے یعنی ان کے بھلے کے کام نہ کرے، ان کے فائدے کے کام نہ کرے، نقصان کے کرے، یار چلو نقصان کے بھی نہیں کرتا، فائدے کے بھی نہیں کرتا۔ یہ صورت ہو تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی بات نہیں فرمائی آپ نے فرمایا میری امت پر جو حاکم بنے اور اس کی خیر خواہی نہ کرے، جنت کو اللہ نے اس پر حرام کر دیا ہے۔ حرام، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ختم ہو گئی بات۔ اور بخاری مسلم کی میں نے کہا کہ یہ متفق علیہ روایت ہے، جس سے مضبوط تر اور صحیح تر اور کوئی حدیث نہیں ہوتی۔ جنت اس پر حرام ہے، آپ نے فرمایا۔ مسند احمد حدیث کی ایک اور معتبر کتاب، اس میں آپ کی دعا ہے، اے اللہ جو حاکم میری امت پر، لوگوں پر، مسلمانوں پر نرمی کرتا ہے، یا اللہ تو اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنا، اس کے ساتھ بھی نرمی کا سلوک کرنا۔ اور ترمذی میں حدیث ہے اور بڑی سخت ہے، قابل توجہ بات، کہ ما من امام یغلق بابہ دون ذوی الحاجہ الا غلق اللہ ابواب السماء دون حاجتہ۔ جو امام یہ نماز کا امام مراد نہیں ہے، امام شرعی اصطلاح میں مسلمانوں کے حاکم کو کہتے ہیں۔ اصل امام وہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زمانہ تھا جب حاکم نماز کا امام بھی ہوتا تھا، ویسے بھی امام ہوتا تھا، وہی آگے بڑھ کر جماعت کراتا تھا، کیونکہ وہ عالم بھی ہوتے تھے، عامل بھی ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو امام یعنی حاکم حاجت والے، ضرورت مند لوگوں پر اپنے دروازے بند رکھتا ہے۔ سیکورٹی کی بڑی ضرورت حکمرانوں کو ہوتی ہے، آج کل تو بہت ہو گئی ہے۔ سیکورٹی تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن حالات کی وجہ سے وہ اکثر لوگ آگے پیچھے سیکورٹی ہے، یہ ہے وہ، لیکن وہ اپنے تک آنے ہی نہیں دیتا۔ سیکورٹی ہے یا تکبر ہے یا تکلف ہے کہ ضرورت مند لوگوں کو اپنے تک پہنچنے ہی نہیں دیتا۔ پوری کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بات کی بات ہے۔ الفاظ ہیں غلق بابہ دون ذوی الحاجہ، جو اپنے دروازے کو بند رکھتا ہے، یعنی پہنچنے نہیں دیتا حاجت والوں کو اپنے تک۔
تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ پھر اسی حاجتوں کو پورا کرنے پر دروازے بند کر دیتا ہے کہ جا تیرا بھی کچھ نہیں، تیری نہ کوئی سنی جائے گی، نہ تیری کوئی بات پوری کی جائے گی۔ تو بہت بڑی قیمت ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ حکمران کو جو لوگوں کی شکایات، مطالبات، مسائل سننے تک سے گریز کرتا ہے۔ خلافت راشدہ اور اس کے بعد بھی بہت سے کئی مسلمان حکمران خیر خواہی کا، نرمی کا، تقویٰ کا، امانت کا نمونہ تھے، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ عربی مقولے کے مطابق الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے حکمرانوں کے طریقے پر چلتے ہیں، جس طرح کے حکمران اس طرح کے لوگ، جس طرح کے یہ ویسے ورثہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، جس طرح کے لوگ اس طرح کے حکمران ملتے ہیں، جس طرح کے حکمران اس طرح کے لوگ بنتے جاتے ہیں۔ یہ ایک چکر ہے جو چلتا ہے۔ تو اسی حوالے سے حضرت عمر یہ کہا کرتے تھے کہ ان الناس لا یزالون مستقیمین ما استقامت لہم ائمتہم، لوگ اس وقت تک ٹھیک رہیں گے، ٹھیک اچھے درست راستے پر رہیں گے جب تک ان کے حکمران اچھے راستے پر رہتے ہیں۔ وہ بگڑ جائیں گے، عام لوگ بھی بگڑ جائیں گے، پھر ان کو ٹھیک کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور اسی حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حق میں کہا تھا، دیانت امانت ان کی دیکھ کر، اور پھر کچھ عام لوگوں کی دیانت امانت کے واقعات انہوں نے دیکھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے عہد میں، دور میں، کہ عام آدمی جو ہے وہ بھی امانت کا، دیانت کا خیال رکھتا ہے اپنے روزمرہ کے معاملات میں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ انک عففت فعفت رعیتک ولو رتعت لرتعت، آپ نے خیانت سے بچنے کا طریقہ، راستہ اختیار کیا۔ عفاف گناہ سے بچنا، یہاں خیانت سے بچنا مراد، کوئی بھی گناہ ہو اس سے بچنے کو عفاف کہتے ہیں۔ انک عففت، آپ نے گناہ سے، نافرمانیوں سے، اور خاص طور پہ بددیانتی سے بچنے کا طریقہ اختیار کیا۔ تو آپ کی جو رعیت ہے، جو عوام ہیں، انہوں نے بھی یہ طریقے اختیار کیے ہیں۔ بالعموم کالی بھیڑیں کچھ ہوتی ہیں، لیکن بالعموم عام آدمی بھی پھر دیانت دار بن گیا۔ ولو رتعت لرتعت، اگر آپ ادھر ادھر منہ مارنا شروع کرتے سرکاری مال پر، عوامی بیت المال پر ادھر ادھر منہ مارنا شروع کرتے، رتا اصل میں کہتے ہیں چرنے کو، جانور کا چرنا، کبھی ادھر منہ مارتا ہے، کبھی ادھر مارتا ہے، کبھی ادھر۔ تو اگر ادھر ادھر، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اگر آپ ادھر ادھر منہ مارنا شروع کرتے تو لوگ بھی ایسا ہی کرتے، وہ بھی پھر منہ مارتے۔ تو جو باتیں پہلے آئیں ان کے ساتھ ایک صفت مسلمان حکمران کی جو بہت ضروری سمجھی جاتی تھی اور ضروری ہے بھی، وہ امانت اور دیانت ہے۔ یہ مال بنانا، مسلمان بھی ہو حکمران، اور مال اپنا بنائے، اور کہاں سے بنائے؟ پبلک کے مال سے۔ عوام کا مال لوٹ کر اپنا مال بنائے اور اسے ٹھکانہ بھی اس کا کہیں باہر ہی رکھے، تو یہ طریقہ مسلمان حکمران کا نہیں ہے۔ اس کا طریقہ امانت اور دیانت ہے۔ مشہور ہے، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں کوئی بات کر رہے تھے، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، اور کوئی بات نہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ ہم آپ کی بات کیوں سنیں، کیوں مانیں؟ آپ اپنا کردار تو دیکھیں،
اور مثال اس نے ایک چھوٹی سی دی، بظاہر چھوٹی سی مثال دیانت کے حوالے سے، کہ یہ دیکھیں اس وقت بھی آپ نے جو قمیض پہنی ہوئی ہے، لمبی قمیض لمبے آدمی نے پہنی ہوئی ہے، تو یہ میں پہچانتا ہوں اس کو کہ یہ بیت المال میں ہر طرح کے نقد بھی آتا تھا، اجناس بھی آتی تھی، چیزیں بھی آتی تھیں، زکوٰۃ صدقات کے حوالے سے بھی، غنیمت کے حوالے سے بھی، اور کوئی ٹیکس ہے تو اس کے حوالے سے. تو یہ میں پہچانتا ہوں کہ فلاں موقع پہ یہ تقسیم ہوا تھا ایک ایک قمیض کا کپڑا. اور آپ عام آدمی کا تو بن جاتی قمیض، آپ کی بن نہیں سکتی تھی اتنے کپڑے میں جتنا ایک آدمی کے حصے میں آیا تھا. اور آپ ہمیں سبق دیتے ہیں یہ کرو وہ کرو، احکام دیتے ہیں اسلام کے، کیسے ہم آپ کی بات مانیں؟ آپ نے برا نہیں مانا، کوئی اسے تکلیف یا سزا نہیں دی، یہ نہیں کہا پکڑو اس کو جیل میں ڈالو، اس کو گستاخ کو. آپ نے کہا میں جواب نہیں دیتا، میرا بیٹا موجود ہے، وہ میری صفائی کرے گا، صفائی پیش کرے گا. بیٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ بات وہی ہے جو یہ آدمی کر رہا ہے، اعتراض کرنے والا. واقعی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کپڑے کے تقسیم ہوئے تھے، لیکن میں نے مجھے بھی حصہ ملا تھا، تو میں نے اپنے حصے کا اپنے والد کو دے دیا. دونوں کو ملا کر انہوں نے قمیض بنائی، اور کوئی بات نہیں. وہ آدمی، وہ اعتراض کرنے والے بھی ذمہ دار تھے، دیانتدار تھے. اعتراض برائے اعتراض اور اپوزیشن برائے اپوزیشن نہیں کرتے. وہ پھر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ الان نسمع ونطیع، اب ہم آپ کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے. میری تسلی ہو گئی ہے، بات ختم ہو گئی. وہ اقبال نے کہا تھا کہ اڑا لی کمریوں نے، طوطیوں نے، عندلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ لی طرز فغاں میری. کہ ہمارے اصول تھے، ہمارے ضابطے تھے، ہمارے طریقے تھے، ہماری رہنمائی تھی دنیا کو، وہ رہنمائی دوسروں نے لے کر اپنا لی، ہم پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکلے. ہم نے چھوڑ دیا، انہوں نے اختیار کر لیا. امانت کے ساتھ پھر صرف امانت کا درس نہیں ہے، تلقین نہیں ہے، اس پر عمل بھی ہے، اور جو نہیں کرتا اس کا احتساب بھی ہے. اب وہ بنی ہوئی ہیں ادارے، بنے ہوئے ہیں نیب اور فلاں کوٹ ہے اور فلاں، لیکن وہاں اس دور میں صحیح معنوں میں احتساب ہوتا تھا. اب بھی اثاثے ہمیں بھی پوچھتے ہیں، ممبروں کو پوچھتے ہیں کہ بھائی ہر سال ہم لکھ کے دیتے ہیں کہ پراپرٹی میری یہ ہے، بینک بیلنس یہ ہے، فلاں یہ ہے، لیکن اس کی آگے کوئی تحقیق نہیں ہوتی، وہ ریکارڈ میں جمع ہوتا جاتا ہے. جب کو بھی کسی کو پکڑنا ہوگا پھر نکالیں گے وہ، ورنہ تو ہر ایک کی ہونی چاہیے کہ بھائی پچھلے سال کیا تھا، اس سال کیا ہے، کس طرح اس میں اضافہ ہوا، کمی ہوئی تو چلو ٹھیک ہے، اضافہ ہوا کس طرح ہوا، تنخواہ کے یا آمدنی کے برابر یا اس کے مطابق ہوا یا کس طرح. طریقہ ٹھیک ہے لیکن اس پر عمل ٹھیک نہیں. لیکن اس زمانے میں یہ آج کا نہیں ہے، یہ ایجاد کردہ، یہ اثاثے ڈکلیئر کرنا، ایسٹس اپنے بتاؤ، جائیداد کیا ہے، گھر کتنے ہیں، بینک بیلنس کیا ہے، کاریں کتنی ہیں، سب کچھ پوچھتے ہیں، لکھتے ہیں ہم لوگ، اور حکمران بھی لکھتے ہیں. تو اس زمانے کی بات ہے. فتوح البلدان ہسٹری کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں کہ یکتب عمالہ اذا ولاہم، جب اپنے افسر یا گورنر یا حاکم، عامل جنہیں کہا جاتا تھا، مقرر کرتے تھے، ان کے مال لکھے جاتے تھے، اثاثے ڈکلیئر کرتے تھے، وہ لکھے جاتے تھے، ریکارڈ کیے جاتے تھے. لیکن صرف ریکارڈ نہیں کیے جاتے تھے، پھر ان کا جائزہ سال کے بعد، مناسب وقت کے بعد. اور جو ذرائع سے زیادہ، ذرائع تنخواہ ہے یا کوئی اور آمدنی ہے، اس سے زیادہ جو نظر آتے تھے اثاثے، اس کے بارے میں حکم ہوتا تھا کہ خزانے میں جمع کرو. اور ساتھ یہ فرماتے تھے کہ ہم نے تمہیں
حاکم بنا کے بھیجا تھا، تاجر بنا کے نہیں بھیجا تھا۔ تاجر نہیں بنایا تھا کہ اپنے مال میں اضافہ کرتے چلے جاؤ حکمرانی کے حوالے سے اور اس کے بہانے سے اور اس کو آڑ بنا کر۔ تو اس لیے جو مال ڈکلیئر کیا تھا حاکم بنتے ہوئے، اس پر جو زیادتی ہے اس کو ثابت کرو کہ بھئی یہ جائز طریقے سے یہ حاصل ہوا ہے، اگر نہیں تو خزانے میں جمع کرو۔ خالد بن ولید جیسے فاتح اور جرنیل نے، جن کا بہت بڑا مقام تھا، انہوں نے ایک شاعر نے قصیدہ کہا، تعریفی نظم کو کہی، سنائی، پسند آئی، اسے 10,000 درہم انعام دیا خالد بن ولید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں اس طرح ٹیلی فون اور موبائل اور ذرائع وسائل طریقے تو نہیں تھے خبریں، لیکن انہوں نے اپنا طریقہ رکھا ہوا تھا، عرضی نویس، چٹھی نویس، خفیہ نویس، وہ ہر بات کی اطلاع دور دراز سے بھی انہیں چلو فوراً نہیں تو 2-3 دن کے اندر، چند دن کے اندر مل جاتی تھی۔ تو انہیں پتہ چلا کہ خالد صاحب نے انعام دیا ہے اچھا خاصا شاعر کو، تو انہوں نے باز پرس کی، ایکسپلانیشن اچھی طرح اس کی کال کی، وضاحت طلبی اس کا کہ اگر ذاتی مال سے دیا ہے تم نے تو یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ خوش ہو کے شاعر نے تعریف کیا، اس کو 10,000 دے دی۔ ذاتی مال سے دیا ہے فضول خرچی ہے، اور اگر سرکاری مال سے دیا ہے تو یہ بددیانتی ہے، خیانت ہے، واپس جمع کراؤ اگر ایسا ہے۔ تحقیق اس کی ہوئی، لیکن اس پر گرفت کی آپ نے۔ امانت کے بعد پھر اسلامی حکمرانی کا ایک اور اہم اصول ہے انصاف، عدل، انصاف۔ ان اللہ یامر بالعدل، اللہ تعالیٰ انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل کرو، انصاف کرو اگر متقی بننا چاہتے ہو، تقوی کے قریب ہونا چاہتے ہو تو انصاف کرو۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ جس شخص کو اپنے بہت قریب کرے گا اپنی رحمت کے یا اپنی ذات عالی کے، اور جو اس کا بڑا محبوب اور چہیتا ہوگا قیامت کے دن، وہ کون ہے؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا مسلمان حکمران۔ اتنا بڑا مقام ہے انصاف کا، کیونکہ اللہ خود انصاف کرتا ہے، انصاف کو پسند کرتا ہے، اور انصاف والے حاکم کو بھی وہ پسند کرتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے آدمی گنے ہیں، 7 قسم کے خوش قسمت لوگ جو میدان قیامت میں جنت دوزخ کا فیصلہ ہونے سے پہلے رب عظیم کے عرش عظیم کے سائے تلے ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، آپ نے فرمایا اس دن کی بات کر رہا ہوں جب عرش عظیم کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، سائے والی جگہ صرف اس کے نیچے ملے گی، ورنہ دھوپ ہے، گرمی ہے، ناقابل برداشت۔ تو ان 7 قسم کے آدمیوں میں سب سے پہلے جو آپ نے گنا ہے وہ یہی ہے، الامام العادل، انصاف کرنے والا مسلمان حکمران۔ اسی لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالتے ہی جو پہلا خطبہ دیا، تقریر فرمائی، افتتاحی یا اناگورل ایڈریس جسے آج کل کہا جاتا ہے، پہلا خطاب، قوم سے خطاب کر رہے ہیں حکمران،
اس میں یہ کہا تھا کہ الضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع علیہ حقا، تم میں سے جو کمزور ہیں وہ اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، حکومت کی ریاست کی میری طاقت ان کے پیچھے ہے، ان کے ساتھ ہے، جب تک میں مظلوم کو، کمزور کو، ضعیف کو اس کا حق نہیں دلاتا میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا اور حق دلا کے رہوں گا۔ پھر خلفائے راشدین نے اس پر عمل بھی کیا۔ عمرو بن عاص زبردست جید صحابہ میں سے ہیں، جرنیل بھی، فاتح بھی، دانشور بھی۔ مسلمانوں کے جس فوج نے، جن مجاہدین نے مصر کو فتح کیا، ان کے قائد اور سالار یہی تھے۔ پھر انہی کو مصر کا حاکم بنایا گیا فتح کے بعد۔ تو ان کے بیٹے نے حکمرانی کے زوم میں، گمان میں، ایک مصری کو کوڑا مارا اور بلا وجہ مارا، ایسے ہی معمولی سی بات پہ۔ آپ نے باپ کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی بلایا، مظلوم کو بھی بلایا، مصر سے مدینہ، اور کوڑا اس کے ہاتھ میں دیا اپنا، اور کہا باپ کو بھی مارو، بیٹے کو بھی مارو۔ باپ نے کہا میرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا تمہارا ہی قصور ہے نا، تم نے کیا تربیت کی اپنی بیٹے کی، اور تمہارے ہی گورنری کے گمان اور خیال پر اس نے مارا ہے۔ اور پھر آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ متى عبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، لوگوں کی ماؤں نے سب لوگوں کو آزاد جنا ہے۔ تاریخی سنہری جملہ ہے۔ جب لوگ پیدا ہوتے ہیں آزاد پیدا ہوتے ہیں، تم ان کو غلام بنا لیتے ہو، تم ان کو اپنا غلام سمجھتے ہو، جس کو جی چاہا مارا، جس کو جی چاہا بے عزت کیا۔ بہت سے ایسے واقعات۔ اور عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، عمر بن عبدالعزیز، جو خلافت راشدہ کے دور کے بعد میں ہوئے، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا جاتا ہے۔ صحابی نہیں ہے، دور ان کا بہت بعد کا ہے، بنو امیہ کے دور میں، لیکن ان کو خلفائے راشدین میں شمار، 5واں خلیفہ ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو ان کے دور میں انفرادی انصاف کے تو بہت سے واقعات ہیں۔ اجتماعی ایک واقعہ ہوا کہ مسلمان جرنیل قتیبہ بن مسلم نے وسط ایشیا، یہ جو سمرقند، بخارا ہے آج کل، اور اس قسم کی ریاستیں اور شہر ہیں، ان کو فتح کیا۔ تو سمرقند مشہور شہر ہے وسط ایشیا کا، ازبکستان میں ہے آج کل، میں وہاں گیا بھی ہوں، سمرقند، بخارا وغیرہ۔ تو سمرقند کے لوگوں نے شکایت کی دربار خلافت میں کہ جی ہمارا شہر فتح ہوا، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ شہر پر حملہ کرنے سے پہلے یا اس کا محاصرہ کرنے سے پہلے، اس کو فتح کرنے سے پہلے دعوت دیتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ زبردستی نہیں، دعوت دیتے ہیں مسلمان ہو جاؤ گے، ہمارے بھائی بن۔ نہیں تو جزیہ ایک ہلکا سا ٹیکس ہوتا تھا، وہ دینا قبول کرو، ہم تمہاری حفاظت کریں گے اور تم ماتحت شہری ماتحت بن کے رہو۔ تو نہیں تو پھر لڑتے تھے۔ تو ہمیں جزیہ کی دعوت نہیں دی گئی، ہمارے سامنے یہ دعوت رکھی نہیں گئی کہ بھائی جزیہ دو گے تو ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ اس لیے ہمارے شہر پر قبضہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے غیر قانونی ہے۔ انہوں نے قاضی مقرر کیے، انہوں نے کہا جی ان کی بات سنو، اگر صحیح ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو قاضی مقرر کیے، انہوں نے کہا بات ان کی صحیح ہے، طریقہ اسلام کا یہی ہے، اسلام کی طرف بلاؤ، نہیں تو جزیے کی طرف بلاؤ۔ پھر تیسرے نمبر پہ لڑائی آتی ہے۔ تو انہوں نے حکم دیا کہ شہر خالی کر دو، مسلمانوں کی فوج پیچھے ہٹ جائے، شہر خالی کر دے، ان کو آزادی دے۔ قاعدے ضابطے کے خلاف کام ہوا ہے،
انصاف کے تقاضوں کے خلاف اس پر قبضہ رکھنا۔ انہوں نے چھوڑ دیا قبضہ، نکل گئے باہر، نکل گئے تو شہر کے عمائدین جو ہیں یا حکمران جو ہیں وہ آئے، انہوں نے کہا جی بس اتنی بات ہی ہم منوانا چاہتے تھے، پہلے تو ہمارا یہی خیال تھا کہ یہ چلے جائیں گے اس طریقے سے، ہم نے سنا تھا کہ یہ قاعدے قانون ضابطے کے لوگ ہیں، انصاف والے ہیں، تو ایسا ہی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ہم نہ صرف اب ہم خود ان کو واپس بلاتے ہیں اور اس دین میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ انصاف تھا اور یہ اس کے اثرات تھے۔ مسلمان حکمران کے اوصاف میں یہ ہے امانت اور انصاف اور دیانت، اور اسی طرح نرمی اور دوسری باتیں جو پہلے ہوئیں، خیر خواہی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے حکمرانوں کو ان باتوں کی سمجھ دے اور ان اصول و ضابطوں کے مطابق وہ چل کے اپنی دنیا بھی بہتر بنائیں اور آخرت۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔